الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج ہماری چل رہی ہے، جس میں ہم نے حج کے کافی احکامات پڑھے، طریقے پڑھے، مختلف قربانی، ذی الحج کی فضیلت، طواف، ٹھیک ہے، عمرہ۔ ہم نے اپنی کل کی کلاس میں پڑھا تھا اونٹوں کے بارے میں کہ اللہ نے کیا کیا فائدے رکھے ہیں، اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ذبح کرنے کا، گوشت کے حصے ہم پڑھ چکے ہیں کیسے ہوں گے، کس کس کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے بلکہ اللہ تک دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ پھر ہم نے ریاکاری پڑھا تھا قربانی میں، جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اگر اللہ تابع نہیں کرتا، اس پہ مجھے بڑی ایک اچھی مثال یاد آئی تھی، ابھی بتاتا ہوں میں، کہ تابع کر دیا ہے، اگر تابع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس چوپایوں کو قابو کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، اور اسی نے ہدایت دی، اور خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھو نا، چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قابو میں کر دیا۔ اب انسان ذرا سوچے، یہ کیسے بکرا بھی تو ہے، ہم تو اگر نہیں بھی ہوتا ہم تو قابو کر سکتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے تابع ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کوئی دابۃ الارض کو قابو کر کے دکھائے نا، وہ بھی تو نکلے گا، چھوٹا سا جانور ایک۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے زمین سے نکلے گا اور ہر ایک کے پاس جائے گا، وہ کوئی کر کے دکھائے اس کو قابو۔ اللہ نے اس کو تابع نہیں کیا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ جس کو تابع کر دے وہ تابع ہو جاتا ہے، جس کو مسخر کر دے وہ مسخر ہو جاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، ہوائیں۔ اور جس کو اللہ بے لگام چھوڑ دے پھر اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجازت دی گئی ہے جہاد کی ان لوگوں کو جو لڑائی کیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ بے شک وہ مظلوم ہے، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب قادر ہے۔ اکثر مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، ان کا یہ خیال ہے یہ پہلی آیت ہے جہاد کے بارے میں جو نازل ہوئی تھی سن 1 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے پہلے بھی جہاد کی اجازت طلب کری، ٹھیک ہے۔ وہ کب طلب کری؟ جب مکہ میں تھے لیکن کمزور تھے، مالی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت نہیں دی ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ ہجرت کر گئے، مدینہ آ گئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، ایک ان کا سمجھو کہ مرکز بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر معاشی معاملات اچھے ہونے لگے، کاروبار کیا صحابہ کرام نے، پیسہ آنے لگا، تجارتیں کری شروع، پیسہ آنے لگا۔ جب مضبوط ہو گئے پھر جہاد کی اجازت مل گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب لڑائی کرو۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ پہلی آیت ہے جہاد کے بارے میں۔ اور کس وجہ سے اجازت دی؟ کہ جو مظلوم ہے، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب قادر ہے۔ اللہ تو ویسے ہی مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ جہاد کریں تب بھی اللہ کی مدد۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 313 کی کیسے مدد اللہ تعالیٰ نے کری، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرنے پر ویسے ہی قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یاد ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ اور انفال میں کہ ابھی تو ہم نے تم میں سے آزمایا ہی نہیں کہ جہاد کرنے والے ہیں کون۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی آزمائے گا کہ کس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہے،
کون اللہ کے دین کے خاطر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہے. اصل چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق صرف ان کے یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے. یاد ہے صحابہ کرام کے اوپر کس طرح کے ظلم و ستم کیے تھے مشرکین مکہ نے جب وہ ایک ایک کر کے ایمان لا رہے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد ہے کہ صحابہ کرام جب ایمان لے کر آ رہے تھے، ظاہر مسلمان کمزور تھے، چھپ چھپ کے رکھتے تھے اپنے ایمانوں کو، بچا کے رکھتے تھے، پھر بھی اگر پتہ لگ جاتا تو ظلم و ستم کرتے تھے، بہت غلاموں کو تنگ کرتے جو مسلمان ہو جاتے تھے. پھر صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ جو پہلے کے انبیاء ہیں ان کے لوگوں کو بھی دیکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. یاد کرو سب کے جو لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے کس طرح ظلم و ستم کیا. تو جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اگر نہ ہوتا اللہ کا دور کرنا لوگوں کو، یعنی ان کے بعض کو بعض کے ذریعے، تو البتہ ڈھا دیے جاتے راہبوں کے خلوت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام بکثرت. کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا دور کرنا، کہ اللہ نے دور کر دیا لوگوں کو لوگوں کے ذریعے ہی. آپس میں جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، لڑائیاں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دی. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپس میں لڑ وڑ کے کیا ہوتا کہ وہ ان کی مسجدیں گراتے، وہ ان کے عبادت خانے گراتے، وہ یہودیوں کے گراتے، وہ مسلمانوں کے گراتے، وہ عیسائیوں کے گراتے، آپس میں سب لڑ رہے ہوتے. اور اس میں مسجدیں بھی شہید ہوتی جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت سے. اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کے دین کی، بے شک اللہ بہت قوی ہے اور خوب غالب ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو دین کے پھیلانے میں وہ مشکلات کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی دنیاوی زندگیوں کی عیش و عشرت نہیں دیکھے گا، وہ ہر حال میں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے گا، وہ خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا. یہ ہے اللہ کی دین میں مدد کرنا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنوار دے گا. یہ ہے نا کہ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ تمہارے حقوق کا خیال رکھے گا، اس کے کاموں کو سنوار دے گا، اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے اور بہت غالب ہے. اللہ ہی اصل قوت والا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. مکمل اختیار ہر چیز پر اللہ کا ہے. دیکھو بیٹا، بہت سی مصلحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان مصلحتوں کے تحت انسانوں کو اختیارات دیتا ہے کچھ. اب ترکی میں زلزلہ آیا یا پاکستان میں سیلاب آیا تھا، ٹھیک، کیا اللہ یہ نہیں روک سکتا تھا؟ روک سکتا تھا. کچھ لوگوں کو اللہ نے سزا دینی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہوتا ہے. بہت ساری ایک بات ہوتی ہے نا، ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بہت ساری اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے وارننگ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے سزا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے اس میں خوشخبری آ رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے.
ہر انسان بس یہ سوچے کہ وہ دین پہ کتنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن خالص اللہ کی رضا، کسی اور کی نہیں۔ ایک نیکی بھی اگر آپ نے کری اور یہ سوچا اگر کہ دوسرے سے میں تعریف سن لوں یا فلاں کو دکھا دوں یا اس کے منہ سے تعریف سنوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ضائع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم اقتدار دیں انہیں زمین میں تو وہ قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور حکم دیں اچھے نیک کاموں کا اور روکیں برے کاموں سے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام امور کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ابھی آئی نا پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو وہ کون سے لوگوں کی مدد کرے گا؟ کہ وہ لوگ، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم انہیں حکومت دے دیں، ہم کہیں کا اختیار دے دیں، ان کے انڈر میں علاقے دے دیں، تو وہ قائم کریں زمین میں نماز۔ یعنی یہ اللہ نے ان نیک لوگوں کی شان بیان کری ہے کہ وہ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو حکمرانی دے دیں، کوئی علاقہ دے دیں، حکومت دے دیں، کہیں کا گورنر بنا دیں، تو وہ وہاں نماز قائم کریں گے اور لوگوں سے بھی بولیں گے نماز قائم کرو، اور ادا کریں گے زکوٰۃ، اور حکم دیں گے نیکی کا اور روکیں گے برے کاموں سے۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی شان بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے قرآن میں کہ زمین کے وارث تو ہمارے نیک بندے ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے اپنے نیک بندوں کو، کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اوپر آتا ہے، اور وہ جو اختیارات اس کو ملتے ہیں وہ بھرپور اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا کر نیکی کے کام کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہر کوئی کی بات نہیں کر رہا میں، کہیں نہ کہیں ہر ملک میں کسی نہ کسی پوسٹ پر، کسی نہ کسی ادارے میں کہیں نہ کہیں نیک بندے موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم نہیں کرے گا، قیامت نہیں لے کر آئے گا جب تک کہ ایک بھی توحید پرست دنیا میں زندہ ہے۔ ایک بندہ بھی اگر اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے نا جو خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو باقی کچھ نہیں سمجھتا نہ مانتا ہے، ہر چیز مانگنی ہے تو اللہ سے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، دینا ہے تو اللہ کے لیے، لینا ہے تو اللہ کے لیے، اس طرح کے لوگ جب تک دنیا میں موجود ہیں اللہ قیامت کو نہیں لے کر آئے گا۔ یہ ان نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کری ہے کہ وہ روکتے ہیں برے کاموں سے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام امور کا انجام، اور باقی ہر کام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ جو بھی انجام ہونا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، اور آخرت میں اس کا حساب بھی ویسی ہے، اچھوں کا اچھا انجام، بروں کا برا انجام۔ کیا ہوا؟ تو دیکھو سب کام اللہ کی طرف پلٹنے، جو بندہ بھی دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا اللہ اس سے پورا حساب لے گا، چاہے وہ قومیں پہلے گزری، ٹھیک ہے، ان کے جو نافرمان لوگ تھے ان پہ کیسا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے ان کی قوموں کا۔ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ ہم، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے بھی۔ اگر مشرکین مکہ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، یا کوئی بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے بھی تو نبی گزر چکے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی جھٹلایا، لیکن کیا انجام ہوا؟ قوم ابراہیم، قوم لوط علیہ السلام، سب اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے دوبارہ کہ کیا انجام ہوا، کہ اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے اس کا کہ کیا کیا عذاب آیا تھا
اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ بجلی کی کڑک آئی تھی، زلزلے آئے تھے، کان اور دماغ کو پھاڑنے والی چیخیں آئی تھی، بارش ہوئی تھی، پانی کا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. کہ اللہ تو مومنین کے انبیاؤں کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو آپ گھبرائیں نہیں. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں بس، باقی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ہم. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اہل مدین بھی. یہ کون سی قوم تھی اہل مدین؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اہل مدین والے. اور یہ بالکل سمجھو کہ لوط علیہ السلام کی قوم اور اہل مدین والے ان کا مرکز ایک ہی تھا، مطلب قریب قریب آباد تھے. یہ زیادہ دور کے فاصلے پہ نہیں تھے، یہ قریب قریب آباد تھے. ٹھیک ہے. ان میں کیا برائی تھی مدین والوں کی قوم میں؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جھوٹ، لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں سے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے چھپ کے، ہائی وے پہ، سڑکوں پہ، بڑی بڑی شاہراہوں پہ، اور جو قافلے آتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے. پھر دھوکے بازی سے مال بیچتے تھے اور اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے. آج ان کے دیکھ لو عمل کہ ان کے جو عقیدے تھے یا جو برے عمل تھے آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں؟ ان میں سے تقریباً سارے ہیں. یہ وہ قوم تھی. اور شعیب علیہ السلام کی قوم پہ پتہ تینوں عذاب ایک ساتھ آئے تھے. زمین سے زلزلہ آیا تھا، آسمان سے چیخ آئی تھی، اور آگ کا جو بادل آیا تھا یاد ہے جس نے آگ برسائی تھی. یہ تینوں عذاب آئے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو نافرمان لوگ تھے. پھر جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی. کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل. کیا انجام ہوا؟ سمندر پھٹ گیا، جو مومن لوگ تھے وہ نکل گئے تھوڑے بہت، باقی سارے کے سارے فرعون سمیت غرق ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا فرعون کو کہ یہ ہوتا ہے اللہ کے نافرمانوں کا انجام. چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ میں نے مہلت دی کافروں کو، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، لہذا کیسا تھا میرا عذاب. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو مہلت دی. اللہ تعالیٰ پہلے مہلت دیتے ہیں، کسی کو ایک دم نہیں پکڑتے. یہ اللہ نے قرآن میں بھی اپنا ایک طریقہ بتایا کہ جب تک ہم اپنا نبی یا کوئی پیغام پہنچانے والا اس قوم میں نہ بھیجیں جب تک ہم عذاب نہیں بھیجتے. جب پیغام پہنچانے والا آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی اور رسول آ جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چلے گئے. اب جو وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اپنی سنت پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، جب تک ہم اس کو تھامے رکھیں گے ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. جیسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے اور اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے پیچھے، فلاں امام، فلاں پیر، فلاں یہ بزرگ، فلاں یہ، ان کے پیچھے اگر ہم چلے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہی تھا، چاہے وہ نماز کا ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، قربانی کا ہو، ایک ہی طریقہ تھا. اسی طریقے پہ ہمیں چلنا ہے. وہ یاد ہے نا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا، باقی جہنم میں جائیں گے. اور وہ حق پہ صحابہ کرام نے پوچھا کون سا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو ہم کوئی بھی کام عمل کر رہے ہیں ہم یہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ تھا، صحیح حدیث سے ملتا ہے، اور پھر کیا وہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ طریقہ مل جائے ہمیں اس پہ عمل کر لینا ہے، چاہے صحابہ نے کسی اور طریقے سے عمل کیا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات ان تک نہ پہنچی ہو. یہ میں نے بتائی تھی اس کی پوری ڈیٹیل. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا پوری زندگی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنت میں لے جا کے چھوڑیں گی، صحیح حدیث اور قرآن. اور قیامت والے دن اللہ پھر فیصلہ کر دے گا، لیکن وہ فیصلہ کرنا ان لوگوں کے لیے جو بھٹک گئے فائدے مند نہیں ہوگا. زندگی ایک دفعہ میری ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت دے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے.
ہمارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے اور اس میں برکت عطا فرما دے. ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دے. ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دے. ہم ہر ایسی بیماری سے، ہر ایسی برائی سے، ہر ایسے ڈر اور خوف سے، ہر ایسے کام سے، ہر ایسی نوکری اور کاروبار سے اور ہر ایسے ملک میں جانے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جس سے ہم اللہ کے قرآن یا تفسیر یا حدیث یا اللہ کی مساجد سے دور کر دیے جائیں. ہے میرے اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے. اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں اور تمام سننے والوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو اور ہمارے والدین اور بہن بھائیوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء واللسان من الكذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.